جو کیسز سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں یا جو ٹی وی پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، کیا واقعی سسٹم انڈرمائن ہوتا ہے؟ باسی صاحب، کیا کسی کی کرپشن کی بات کرنے سے، انہوں نے تو کہا کہ جی بالکل سسٹم انڈرمائن ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ کسی کو مقدس گائے نہیں سمجھنا چاہیے، اگر رول آف لا ہوگا تو نظام صرف آگے بڑھے گا، تو کیا رول آف لا، انہوں نے چند الزامات آپ پہ لگائے پروگرام میں جانے سے پہلے، رسپونڈ ٹو دیٹ فرسٹ، میں اور اس کے بعد میں واپس ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں۔ دیکھیں، جو مقدس گائے کا والا مسئلہ ہے، وہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ رول آف دی لا کے اوپر آتے ہوئے اگر ہماری لیڈرشپ بھی اس میں آتی ہے، جو ہماری لیڈرشپ نے پرسوں بھی ایک پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اس چیز کا اعادہ کیا ہے، اور اعادہ کمٹ یہ کیا ہے کہ اگر اس قانون اور آئین کو لاگو کرنے کے لیے اگر ہمارے اپنے لوگ بھی اس میں آئیں گے، ہمیں چہروں سے نہیں ہے کہ اس چہرے کے اوپر یہ آئین اور قانون لاگو کرنا ہے، بلکہ ہم نے آئین اور قانون سب کے اوپر یکساں طور کے اوپر، یعنی جو اس جرم میں آئے گا وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ تو میرا تو پھر ایک بات جو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پہ کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، کوئی بھی کسی ایک شخص کی طرف میرا قطعاً کوئی اشارہ نہیں تھا، اور ہم ایک شخص کی طرف اشارہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم سسٹم کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم نہ ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی ذاتی جیبیں بھر رہے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے بات کی، میں کہتا ہوں جی ابھی میں بات کر رہا ہوں رول آف دی لا کی، اور ابھی کہوں جی ٹھیک ہے جی اگر مقدمات ہیں تو ان کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، گیس کا جو ایشو اٹھایا، عدالتوں میں جو فیصلہ ہوگا جس کے خلاف آئے گا ہمیں قبول ہے، وہ ہماری لیڈرشپ کو کسی کی ہو۔ ڈونگا گلی ٹھیک ہے یا غلط گئی؟ جہاں تک میں آپ کو دیکھیں کاشف ایک بات وضاحت کرتا جاؤں، اس کی پوری میں نے اس کیس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ مرتضیٰ جاوید عباسی نے جو اس کا فنڈ ہے اس نے یہ اپروو کروائی گلیات کے لیے۔ اب ہر جگہ اپنا اپنا جو ممبر ہوتا ہے، جس میں ہمارے مری کے لوگ ہیں، اب یہ کہ وہ کوئی مری سے نکلنے والی گیس نہیں ہے جو گلیات چلی گئی ہے۔ اگر تو مری سے نکلنے والی گیس ہوتی تو پہلے مری مل جاتی مری والے کے لوگوں کو، بعد میں گلیات چلی جاتی۔ لیکن اس کے اوپر اب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، وہ جہاں جہاں سے پائپ لائن گزری گی جس دیہات سے اس کو وہ گیس ملے گی جدھر سے بھی، اور یہ جو پائپ لائن نئی جو مری کے لوگوں کے لیے وہ کمٹمنٹ تھی وزیر اعلیٰ صاحب کی، الیکشن سے پہلے بھی تھی بعد میں بھی ہے، ان کو بھی یہ ملے گی۔ لیکن اس کے اوپر یہ کہہ دینا کہ شاید ہمارے پارٹی ہیڈ کے کسی بیٹے کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں، مجھے آپ کی بات اس لیے سمجھ نہیں آئی کہ ایک گیس پائپ لائن ہے جو اب ایک علاقے میں آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے، جس کو پیسے اگر آپ ڈالیں تو جتنا ایریا کور ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں لوکل ہیں آپ آگے ایم این اے بھی ہیں، کہ جتنا ایریا کور ہوتا ہے، یہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے پہلے یہ فیصلہ کیا نہیں ہم 10 کلومیٹر دور پہلے لے کر جائیں گے جہاں پہ ہمارے گھر بھی ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جا رہی ہے۔ کاشف میری بات سنیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ پائپ لائن جو فنڈ کی منظوری ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی نہیں ہے، ان کی کانسٹیٹوئنسی کی نہیں ہے منظوری، یہ سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب کی حلقے سے گزرے گی، جہاں سے بھی گزرے گی، یا شاہد صاحب کے بھی جس حلقے سے غلط ہوا پہلے بتائیں، تفصیل میں نہ جائے، لوگوں کو تفصیل سے نہیں، تفصیل میں لوگ سمجھتے ہیں، لوگ جائیں گے اور میری بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے نا کہ آپ اپنے حلقے کی بات کس طرح کرتے ہیں۔ جس پائپ لائن سے وہ جو پائپ لائن جس جگہ سے گزرے گی وہ گیس کی، وہاں پہ گیس ملے گی۔ تو اچھا ہوا کہ مری میں گیس نہیں ہے، اچھا ہوا مری میں گیس نہیں، آگے دور لے گئے۔ نہیں، مری میں اندر گیس ہے، مری کے اندر گیس ہے، آگے پیچھے کی ان میں نہیں، مری کے اندر گیس ہے، میری بات سنیں، اور گلیات پہ جاتے ہوئے اوپر سے نہیں جائے گی آسمان سے، جہاں سے جن دیہاتوں سے جائے گی وہاں ملے گی گیس۔ میں نے ناظم صاحب سے بات کی تھی، وہ کہتے ہیں اور کسی کو نہیں ملے گی۔ ناظم صاحب کی بات پہ کر لیں یقین، یا جس نے فنڈز لے کے دیے ان کی بات پہ یقین کر لیں، یہ آپ کی مرضی، آ جائے گی نا سامنے، حقیقت آ جائے گی کہ گیس نہیں ہے اور سیدھا یہ ڈونگا گلی جا رہی ہے، 6 لین کا سڑک بن رہا ہے، وہ جھٹی عمرہ ہوئے ان کا روڈ کے کون سا ہے، اور اس پہ یہ بھی اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی جواز موجود ہوگا، اور حدیبیہ پیپر ملز کے یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں، اور انہوں نے جس طرح واٹ از دس کالڈ، دس از نیچرلی کالڈ منی لانڈرنگ کیس، کہ ان کے اتنے اربوں روپے ہیں اور اس کو کن طرح سے انہوں نے بینک اکاؤنٹس میں باہر پہنچائے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے، اور پھر انہوں نے جو مطلب جعلی اکاؤنٹس ہیں اور پھر ان کو انہوں نے وہ کلیئر کرائے ہیں، تو از دس ناٹ اے منی لانڈرنگ کیس؟ کیا میں کاغذ دیکھ سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں؟ بھائی صاحب منی لانڈرنگ کی کوئی بات کر رہے ہیں؟ میں دیکھیں، میں ابھی اگر بات محترمہ نے چھیڑ ہی دی ہے، یہ نیب کا ریفرنس ہے، دیکھیں جی میری بات سنیں کاشف، اس کو تو لے جانا نیب میں، یہ عدالتیں بھی کھلی ہیں، نیب بھی موجود ہے، نیب میں انہوں نے جا کے حدیبیہ کے پیپر نہیں دیے، نیب میں جا کے انہوں نے 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی ایسٹس دیے ہیں، 1 ارب 80 کروڑ کے نیب والوں نے، حدیبیہ کا جا کے ریکارڈ نہیں پیش کیا، تو میرے بھائی چلے جائیں وہاں پہ، میں تو اس پہ بھی انکار نہیں کرتا، جائیں جا کے سپریم کورٹ کو بتائیں
کہ میں حنیف عباسی نے لے لیے ہیں، فلاں نے لے لیے ہیں، جا کے بتائیں. لیکن اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے کاشف، ذرا غور کریں، 1 ارب 80 کروڑ روپے کے ایسٹ، اور اب کیونکہ یہ ڈائریکٹ وہاں چلی گئی ہیں تو میں بھی جاؤں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ملک کا پوری دنیا میں جو سربراہ مملکت ہیں ان میں 10واں نمبر عمارت کا، میں کہتا ہوں کمال ہوگی، 10واں نمبر ہمارے صدر مملکت کا ہے. یہ کہاں پہ لکھا؟ یہ ابھی میگزین میں آیا. یہ کون سی میگزین میں آیا؟ ٹھیک ہے جی. اور امریکن میں ہر جگہ کے اوپر یہ بحث ہے. اور 1 ارب 1.8 بلین ڈالر. یس ٹھیک ہے سر. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ جائیں نیب میں، نیب کو کہ سپریم کورٹ میں جا کے ہماری لیڈرشپ کے بارے میں بتائیں جی کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں تو نہیں ہے. نیب کا ہی ہے. میں وہی کہ بھیجیں سپریم کورٹ میں. ہاں وہ نیب کہتا ہے کہ جی ایک 30 ملین اور ایک 612 ملین. بابا ہم یہ سارے کیس لے گئے عدالتوں میں لے گئے ہیں. جب ہم ڈسکوالیفائی ہوئے تھے انہی بنیادوں پہ ہوئے تھے، عدالتوں نے ہمیں پہلے صفحے میں لکھا ہے جی، میں تو خالی پڑھ رہا ہوں، پہلے صفحے میں لکھا ہے کہ کیس ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ 600 ملین اور 30 ملین کسی اکاؤنٹ سے گئے ہیں، ٹوٹل 809 ملین بنتے ہیں جن کا پتہ نہیں پیسے آئے کہاں سے. اس کو کہتے ہیں کہ دس از کالڈ منی لانڈرنگ. ٹھیک ہو گیا نا، ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو عدالتوں میں گئے اور ہماری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی. اب پھر دوبارہ اگر کسی کو ہے اس کے اوپر اوپن کرنے کا، عدالتی فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو چیلنج کریں. سپریم کورٹ میں نہیں ہوا ہے یہ. ابھی ڈسکوالیفیکیشن اسی بنیاد پہ ہوئی تھی جب میاں صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے تھے. کاشف ہاں یس. اور کون سا تھا؟ اور تو کیس ہی کوئی نہیں تھا. آپ کے اوپر تو کنوکشن تھی نا. نہیں وہ ہیلی کاپٹر کی تھی اور حدیبیہ کی تھی، 2 تھی. دونوں کے اوپر ہم گئے. ہم نے کہا کہ ہم پی سی او ججز کے سامنے نہیں جائیں گے، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم نہیں جائیں گے کسی صورت پی سی او ججز کے پاس. آزاد عدلیہ کے پاس ہم گئے، ہم بری ہوئے وہاں سے. اگر پھر بھی کسی کو اعتراض ہے تو وہ سپریم کورٹ میں جا کے ایک اپلیکیشن دے اور کر لیں. بتائیں جی آپ اپنے 1.8 بلین ڈالر کا بتا دیں. اور میں لسٹ بلکہ نیب کی ہم جو آج ان کا پوچھیں کہ میں واپس چلا جاؤں گا، میں پڑھ لوں گا تھوڑا سا. جو ہے پہلے یہ خسارے میں جا رہا تھا اور ابھی لک ایٹ دی اماؤنٹ دے ہیو. تو یہ جو ہے ایلیگیشنز جو ہوتی ہے نا، تو یہ پھر ہر کسی کی نکلتی ہے اور ہر کسی کی آتی ہے. ایسے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر یہ کیسز تھے، 11 سال سے کیس چل رہی ہے، آج تک کوئی کیس بھی ثابت نہیں ہوا. لیکن یہ ایک 80 اکاؤنٹ یا 60 اکاؤنٹ ہیں جو دکھائے آج نیب نے صدر صاحب کے. اوپر سے ایک اور چھوٹی سی بات اس جو آج نیب کی جانب سے کاغذ دیا گیا سپریم کورٹ میں، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک بات لکھی ہے. 13واں نقطہ ہے کہ ایگزامننگ میجسٹریٹ جو تھا سوئس کورٹ کا، اس سوئس کورٹ میں 180 دن کی سزا ہوئی ہے محترمہ بینظیر بھٹو آصف زرداری صاحب کو. یہ بھی لکھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اپیل کی گئی جس کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ کر کے انہوں نے واپس بھیج دیا پروسیکیوٹر جنرل نے جج کو جس کو بھیجنا تھا. اب یعنی پروسیس مکمل ہو چکا ہے، لیکن صرف اب یہ فیصلہ کرنا باقی رہ گیا تھا، اناؤنس کرنا. یہ کیوں پھر اس کو واپس لے لیا گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، باقی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ دیکھیں جی یہ بالکل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے، اور میرے خیال میں یہ سارے پاکستان کو پتا تھا جب الیکشن ہو رہا تھا اور یہ جو اتنی بھاری اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے تھے اور 20 لاکھ لوگ محترمہ کو ایئرپورٹ پر لینے آئے تھے، تب تو لوگوں نے بڑی کوششیں کی تھی، سالوں سال ان کو باہر رکھا تھا اور ان کے اوپر یہ کیسز، زرداری صاحب جیل میں تھے، محترمہ کو ملک سے باہر رکھا تھا اور ان کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگے ہوئے تھے. عوام نے کیا وہ مانی؟ وہی عوام 20 لاکھ عوام. آج میں چیلنج کرتی ہوں کسی سیاسی لیڈر کو کہ وہ 20 لاکھ عوام کو سڑک پر لے آئے. یہ نیب نے لکھ کر دیا ہے بالکل، لیکن یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس پر بھی جو اپیل تھی اس پر بھی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. اگر اتنا کچھ ہو چکا ہے اور صرف 3-4 دن کی بات یا ہفتے 10 دن کی بات رہ گئی تھی کہ ان کیسز کے اوپر فیصلہ آ جاتا، یہ کیس واپس کیوں لیے گئے؟ دیکھیں واپس جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سارے پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے کیسز تھے. احتساب آرڈیننس کو آپ دیکھیں، نواز شریف صاحب نے بہت جگہوں پر اپنی کتاب میں اور بہت جگہوں پر ہی ہیز ایڈمٹڈ دیٹ آئی واز فورسڈ، اور مجھ سے کروایا گیا یا میں نے کیا، اور دیز آر آل پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں، ان کو پولیٹیکلی ہیرس کرنے کے کیسز ہیں. تو یہ بات تو ثابت ہے 11 سال تک آپ کو یہی آپ اس کو لے جا سکے آگے. آپ اس کو این آر او گورنمنٹ نے کہا کہ بالکل این آر او آ گیا سپریم کورٹ میں، ہم نے کچھ اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. بالکل قبول ہوگا. لیکن یہ سلائیڈ چل رہی ہے، یہ آج اکاؤنٹس کی ساری لسٹ بنا کے دی ہے نیب نے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فریش ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ نیب کی جانب سے
پیش کیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں. یہ بینک اکاؤنٹس کی لسٹیں ہیں کہ جو